خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 40ویں آیت سے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے، اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس کی منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعظیم ہو، آمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں تھے۔ وہاں پر ان کی مدبھیڑ ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس میں بد ارواح کا ایک لشکر تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک مکالمہ ہوا اس لشکر کے ساتھ، اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس اختیار سے جس کو کہ بد ارواح نے بھی تسلیم کیا، ان کو ایک سوروں کے غول میں بھیج دیا، اور وہ غول کراڑے پر سے جھپٹ پڑا اور جھیل میں جا گرا۔ وہ شخص جو ایک مکمل تباہی کی تصویر تھی، اس کو آخر میں ہم نے ہوش میں کپڑے پہنے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، مکمل بحالی۔ لیکن لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی منت کی کہ تو اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کشتی پر سوار ہو کر اس علاقے سے نکل آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کشتی میں سوار ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر ٹاؤن میں آ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ناصرت کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، اور انہوں نے اپنی خدمت کا گڑھ کفرنہوم کو بنایا تھا، جو کہ ایک فشنگ ویلج تھا، ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور جہاں سے ان کو ہر جگہ جانے میں بہت آسانی تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں واپس آتے ہیں تو لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ان سے ملے، اور اس سارے ہجوم میں وہ جو لوگ وہاں پر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک مجبور باپ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ باپ مجبور اس لیے ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 12 برس کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور وہ بیٹی بیمار ہے، اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی تفصیل تو ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قریب المرگ ہے۔ یہ باپ عبادت خانے کا سردار ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ سیناگوگز کا انتظام چلایا کرتے تھے، ایڈمنسٹریٹرز تھے، منتظم تھے یہ عبادت خانوں کے، ان کو سردار کہا جاتا تھا۔ تو ایک یہودی باپ ہے جس کا نام یائر ہے، وہ عبادت خانے کا سردار ہے، اور یہی کچھ ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور اس کی ایک بیٹی ہے، اور وہ بیٹی 12 برس کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی یہ عمر کسی خاص مقصد کے تحت بتائی جا رہی ہے۔ اس معاشرے میں بیٹیاں میچورٹی حاصل کر لیتی تھیں 12 سال کی عمر میں، اور 13 سال کی 14 سال کی عمر آتے آتے ان کا بیاہ کر دیا جاتا تھا، وہ اپنے سسرال چلی جایا کرتی تھی۔ بڑی چھوٹی عمر سے ان کو یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور بلوغت کے آتے ہی ان کو بیاہ دیا جاتا تھا۔ یہ بیٹی بھی 12 برس کی ہے، اور اب وہ عمر آ گئی ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر
اپنے سسرال چلی جائے۔ جہاں شادیانے بجنے چاہیے تھے وہاں اب ماتم ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ اس باپ نے بہت سارے خیالات باندھے ہوں گے، بہت سارے منصوبے بنائے ہوں گے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور جب اس کی شادی ہوگی تو میں کیا کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اب وہ بیٹی بیمار ہے اور وہ قریب المرگ ہے، اور وہ بیچارہ باپ جب اپنی ساری دوسری ریسورسز کو ایگزاسٹ کر چکا ہے، ہر جگہ شاید وہ ماتھا ٹیک چکا ہے اور کہیں سے بات نہیں بنی، تو وہ اب بڑی امید کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، اور وہ ان سے منت کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلیں کیونکہ اس کی بیٹی بیمار ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی تفصیل اور ہمیں یہاں پر لوکا بتاتے ہیں کہ لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ ہجوم ہے، اس ہجوم میں سے نکل کر چل کر جانا بھی بڑا عذاب تھا، اور وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یائر کے دل پر پتھر بن کر برس رہا ہوگا۔ اور اس دوران ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ یسوع تو تیار ہیں یائر کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے، لیکن راستے میں ایک انٹرپشن آ جاتی ہے۔ بہت دفعہ ہم منصوبے بناتے ہیں، باندھتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، اور اچانک عین وقت پر کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ ہمارا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس باپ کی ایک ہی امید ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اس کو علم ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح اس کے گھر پہنچ گئے تو اس کی بیٹی شفا پا جائے گی۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ راستے میں ایک رکاوٹ آ گئی۔ اب اس رکاوٹ کو عبور کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک تو ویسے ہی بھیڑ میں سے نکل کر جانا خداوند یسوع مسیح کے لیے کافی مشکل رہا ہوگا، لیکن اب ہمیں ایک اور عورت سے تعارف کروایا جا رہا ہے۔ لوکا بتاتے ہیں، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ انٹرپشن کیا ہے؟ ایک ہجوم ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس ہجوم میں سے ایک عورت یہ ہمت کر کے خداوند یسوع مسیح کے قریب آتی ہے اور ان کی پوشاک کا کونا چھو لیتی ہے، شفا پا جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی لوکا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بیماری دائمی تھی۔ طویل المیعاد ایک بیماری ہمارے سامنے آئی، 12 برس سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھی، اور لکھا ہے کہ وہ اپنا سارا مال حکیموں پر، معالجوں پر خرچ کر چکی تھی اور اس نے شفا نہیں پائی تھی۔ اب کیسے اتفاق کی بات ہے، ایک طرف ایک 12 برس کی بیٹی جس نے ابھی اپنی زندگی کو شروع کرنا تھا، بستر مرگ پر پڑی ہے، اور دوسری طرف ایک عورت ہے جو اپنی زندگی کے بھرپور دن شاید گزار چکی ہے، لیکن 12 سال سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ تو دونوں میں ایک چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے 12 برس۔ ایک طرف 12 برس کی عمر ہے، دوسری طرف 12 برس سے لگی ہوئی ایک بیماری ہے۔ اب یہ بیماری کیا ہے؟ لوکا جو کہ خود طبیب تھے ہمیں بتاتے ہیں اس کو 12 برس سے خون جاری تھا۔
اگر ہم ان بیماریوں کا ذکر کریں جو صرف خواتین کو لاحق ہوتی ہیں تو یہ بیماری ان میں سے ایک ہے، اور آج بھی کافی حد تک خواتین اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اب ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بہت سی بیماریوں کا ہمارے پاس علاج ہے، اور ایسی بیماری میں اکثر آج کے دور میں آپریشن کر دیا جاتا ہے اور خواتین شفا پا جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہم ذکر کر رہے ہیں 2000 سال پہلے کا۔ اس بیچاری عورت کی مجبوری دیکھیں۔ ایک باپ ہمیں مجبور نظر آیا، اور اب ہمیں ایک مجبور عورت نظر آئی جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کونا چھونا چاہتی ہے اور چھو بھی لیتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ مشرقی معاشرے میں کیا، ایون مغربی معاشروں میں بھی اس قسم کی بیماری کا اعلان ایک ہجوم کے سامنے کر دینا، مردوں کے سامنے کر دینا، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ شرم کی بات ہوتی ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یسوع مسیح کا سامنا کر سکے اور اپنی بیماری کو بیان کر سکے، لہٰذا اس نے ایک شارٹ کٹ چنا، اور وہ کیا تھا کہ میں اس کی پوشاک کا کونا چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ اس نے ریورس میں سوچا، الٹا سوچا کہ یہ شخص جس کو چھو لیتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے، تو اگر میں اس کو چھو لوں گی تو میں بھی شفا پا جاؤں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ بیماری، یہ خون کا بہنا جسم سے، یہ صرف ایک جسمانی بیماری نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جس معاشرے میں وہ عورت رہ رہی تھی، وہاں پر اگر کسی کو کوئی طویل المیعاد بیماری لاحق ہو جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ضرور اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں آئی ہے۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ایسی عورتوں کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کے یوں بہت دنوں تک خون آئے، یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے، تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی رہے گی جیسے حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو یہ بیماری صرف جسمانی نہیں ہے، یہ انسان کی پرسنالٹی کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اس کی شخصیت کو بگاڑ دیتی ہے۔ وہ عورت ناپاک ہے، جب تک اس کو وہ خون آتا رہے گا وہ عورت ناپاک ہے۔ تو یہ بیماری نہ صرف جسمانی ہے، یہ جذباتی ہے، یہ نفسیاتی ہے۔ وہ عورت ناپاک ہے، وہ خدا کے گھر میں نہیں جا سکتی، وہ عبادت نہیں کر سکتی، اور نہ صرف وہ خود ناپاک ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی، اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے گا وہ ناپاک ہوگا۔ نہ صرف کہ وہ خود ناپاک ہے، she is unclean، وہ دوسروں کو بھی ناپاک کر سکتی ہے۔ اس کا بستر ناپاک ہے، وہ جن چیزوں پر بیٹھتی ہے وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، اور کوئی شخص اگر ان چیزوں کو چھو بھی لے گا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس عورت کی مظلومیت کو سوچنے کی کوشش کیجیے۔ ایک طرف تو جسمانی بیماری ہے، اس تکلیف میں وہ مبتلا ہے، دوسری طرف وہ خدا کے لوگوں کی جماعت میں سے نکالی گئی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتی، وہ کسی کو چھو نہیں سکتی، کوئی دوسرا اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب ایسی حالت میں
اس عورت نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لیا، تو اصولاً تو خداوند یسوع مسیح بھی ناپاک ہو گئے، اور وہ یہ بات جانتی ہے، وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس نے ایک ربی کو ناپاک کر دیا ہے، اور اس لیے شاید وہ دبے قدموں واپس جانا چاہتی ہے کہ اچانک ایک آواز اس کے قدموں کو روک لیتی ہے۔ اور لوکا ہمیں یہ بتاتے ہیں، اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ This would have been the last thing that she would have wanted. کس نے مجھے چھوا؟ اب آگے کیا ہوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ شاگرد حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے ساری بھیڑ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، کھوے سے کھوا چھو رہا ہے۔ ایسی حالت میں خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ کس نے مجھے چھوا، یہ تو بڑی حیران کن بات رہی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف وہ عورت ہے، وہ سہم گئی ہے، وہ ٹھٹک گئی، وہ ڈر گئی ہے۔ اور وہ ڈر کیوں گئی ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے ایک ربی کو ناپاک کر دیا ہے، اور اگر یہ ربی یہ حکم جاری کر دے گا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے تو لوگ دوسرا سانس نہیں لیں گے، وہ پتھر اٹھا کر اس کو لہو لہان کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور اس خوف کی وجہ سے وہ وہاں سے چھپ کر نکل جانا چاہتی تھی۔ اور اب کیا ہوا؟ 47ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پائی۔ جب اس عورت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بچ نہیں سکتی، یہاں تو وہ ربی ہے کہ جس کی پوشاک کا کونا بھی اگر کوئی چھو لے تو اس کو خبر ہو جاتی ہے، تو چھپنے کا تو کوئی مقام ہے نہیں۔ سو وہ گئی، اس نے خداوند یسوع مسیح سے ساری بات بیان کی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ شفا پا گئی ہے۔ اس سارے وقت میں وہ ڈر رہی ہوگی کہ اگر یہ شخص حکم دے گا تو میں مار ڈالی جاؤں گی، لیکن یسوع مسیح کے اگلے الفاظ اس کے کانوں میں شہد کی طرح ٹپکے ہوں گے۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا، تیرا ایمان تجھے مجھ تک لے کر آ گیا اور اب تو شفا پا چکی ہے، لہذا سلامت چلی جا۔ نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی تنبیہ، نہ کوئی سخت لفظ، سلامتی، شالوم، سلامتی کے ساتھ یہاں سے چلی جا۔ اس نے تو خداوند یسوع مسیح کو ناپاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بدلے میں کیا لے کر جا رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی۔ اب یہاں پر پوشاک کا ذکر بار بار آیا کہ اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کونا چھو لیا، لہذا ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پوشاک پر بھی غور کریں کہ وہ پوشاک کون سی تھی اور اس کا کون سا کونا اس عورت نے چھوا ہوگا۔ میرے ساتھ دیکھیے، یہ یہودیوں کی پریئر شال کہلاتی ہے، ٹٹ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہودی اکثر یہ اوڑا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح بھی یقیناً اسے اوڑھتے ہوں گے۔ This is kind of a shawl۔ اور یہودی کیوں اس کو اوڑھتے تھے؟ کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا، اپنی شریعت میں حکم دیا تھا۔ اس کی ساخت، اس کی بناوٹ
ایک خاص طرح سے ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیلیوں سے باتیں کرو اور ان سے یہ کہو، دھاگے کے کئی ٹکڑوں کو ایک ساتھ باندھ کر انہیں اپنے لباس کے کونے پر باندھو، ایک نیلے رنگ کا دھاگا ہر ایک ایسی گچھوں میں ڈالو، تم انہیں اب سے ہمیشہ کے لیے پہنو گے۔ تم لوگ ان گچھوں کو دیکھتے رہو گے اور خداوند کے تمام احکام کو یاد رکھو گے اور ان کی تعمیل کرو گے، اور تم اپنے جسم اور آنکھوں کی خواہش کے سبب زناکاری کے گناہوں کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگے۔ تم ہمارے سبھی احکامات کو یاد رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے، اور تم اپنے خدا کے لیے مقدس رہو گے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، وہ میں ہوں جو تمہیں مصر سے باہر لایا، تاکہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پوشاک کے کونوں پر گچھے بنانے کے لیے، بینڈیاں بنانے کا حکم دیا گیا، اور اگر ہم دیکھیں اس تصویر کو جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے چاروں کونوں پر وہ نیلے رنگ کے دھاگے سے دھاگوں کا گچھا بنا کر اس کو نیلے رنگ کے دھاگوں سے باندھا گیا ہے۔ یہ اس پریئر شال کے چاروں کونوں پر واقع ہوتا تھا، اور یہ علامت تھی، یہ علامت تھی خدا کی شریعت کی، خدا کے احکام کی، خدا کے کلام کی۔ یعنی اس کو اپنے اوپر اوڑھنا اس بات کی علامت تھی کہ ہم خدا کے احکام کے تابع رہتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ جب بھی تم آزمائے جاؤ گے اور گناہ کرنا چاہو گے اور تمہاری نظر ان پر پڑ جائے گی، ان ٹٹ پر پڑ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ تم اس گناہ کرنے سے بچے رہو گے۔ تو یہ جو یہ ٹیسلز ہیں چاروں کونوں پر، یہ علامت تھے، سمبل تھے خدا کے کلام کے۔ اب فرض کریں خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ شال اوڑھی ہوئی ہے، یہ ٹٹ اوڑھی ہوئی ہے، اور اس خاتون نے کہا کہ میں اس کے لباس کا کونا اگر چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، تو غالب امکان یہ ہے کہ اس نے ان میں سے ایک، اور پھر وہ جو پیچھے کی طرف تھے ان میں سے ایک کو چھوا ہوگا۔ اب اگر آپ نے شال پہنی ہو اور اس پر ٹیسلز ہوں اور کوئی آ کر ان ٹیسلز کو چھو لے تو شاید آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ خاص قسم کی شال ہے اور اس کے کونے بھی بڑے خاص ہیں، ان پر وہ ٹیسلز ہیں جو کہ خدا کے کلام کی علامت ہیں۔ اس عورت نے ان میں سے ایک کو چھو لیا۔ کس کو چھو لیا؟ اس علامت کو چھو لیا جو خدا کے کلام کی علامت تھی۔ تو کسی نے اگر خدا کے کلام کو چھوا ہے اور خدا کے کلام کو خبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ جو خود خدا کا کلام ہے، وہ جو زندہ کلام ہے، وہ جو کلام نفسی ہے، جب اس کی علامت کو کسی نے چھوا تو یسوع کو فوراً خبر ہو گئی۔ اس نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے، کسی نے مجھے ایک خاص مقصد کے تحت چھوا ہے۔ اب کتنے مزے کی بات ہے، یسوع یائر کے گھر جا رہے ہیں، اس کی بیٹی بستر مرگ پر ہے، قریب المرگ ہے، اور اتنے میں یسوع چلاتے ہیں کس نے مجھے چھوا؟ یائر کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اس نے کہا who cares، کسی نے بھی چھوا ہوگا، یسوع آگے چل، میرے گھر تک پہنچ جا تاکہ میری بیٹی شفا پا جائے۔ اس سارے وقت میں اگر کسی کا امتحان ہو رہا تھا تو وہ تھا یائر، اس کے صبر کا امتحان ہو رہا تھا، یا شاید خداوند اس کو کچھ اور سکھانا چاہ رہے تھے۔ اب آگے کیا ہوا؟
مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 8واں باب اور اس کی 49ویں آیت سے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاتھ سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی۔ ہم جانتے ہیں وہ قریب المرگ تھی۔ استاد کو تکلیف نہ دے۔ اب یہ ایک بڑی عام سی، بڑی بنائن سی سٹیٹمنٹ لگتی ہے، لیکن اس میں بہت بڑی بے اعتقادی چھپی ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ ہوتی اور قریب المرگ بھی ہوتی تو یسوع اس کو بچا سکتا تھا، لیکن اب استاد کو تکلیف نہ دے، یہ کام استاد کی پہنچ سے باہر ہے، اب یسوع بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا میں اور آپ بھی کبھی ایسی بے اعتقادی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ مقام آ گیا ہے کہ اب یسوع بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، کیونکہ بے اعتقادی تھی۔ یسوع نے کہا اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو۔ اس زمانے میں ماتم کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا تھا۔ رودالیوں کو، ماتم کرنے والی، بین کرنے والی خواتین کو بلایا جاتا تھا اور لوگ روتے تھے، ماتم کرتے تھے، پیٹتے تھے۔ ہاں ماتم ہو رہا ہے، یسوع نے کہا ماتم نہ کرو، کیونکہ وہ مری نہیں ہے، وہ سوتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی ہم کئی مقامات پر پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ کلام مقدس میں موت کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے نیند کا ایک دورانیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم جاگ جاتے ہیں، اسی طرح جو مر جاتے ہیں وہ بھی وقت مقررہ پر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب آگے کیا ہوا؟ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لازر کی موت پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی نہیں سمجھ سکے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کا اختیار طویل المیعاد لا علاج بیماریوں پر دیکھتے ہیں اور ساتھ میں موت پر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹی جو مر چکی ہے، سب نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے، ماتم شروع ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس کو کہتے ہیں اٹھ تو وہ اٹھ جاتی ہے۔ لوکا بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو مختلف جہتوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، لہٰذا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر عاصف جان کو اس کے اس لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔